بزرگ خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں جس کے فضل و رحم اور کرم کی بدولت آج بادشام ہم پھر سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ گا کر بجا کر ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آسمانوں میں ناز مانے والا خدا اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کی حضوری اس بات کو عیاں کرتی ہے کہ وہ جو آسمانوں میں ناز مانے والا خدا ہے وہ اپنے کلام کے خوبصورت وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اس نے خود فرمایا جہاں پر بھی تم میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے پس خدا کے پاس آنے والی کو بھی مان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے، اور جہاں پر خدا ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جہاں پر خدا جاتا ہے وہاں پر بندھن جوئے اور بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں، زندگیوں کے اندر اداسی ختم ہو جاتی ہے، غم خوشی کے اندر بدل جاتا ہے، آنسو پونچھ دیے جاتے ہیں، زندگیوں کے اندر اطمینان آتا ہے، گرانوں کے اندر تازگی آ جاتی ہے، اس لیے کہ میرا خدا قادر مطلق خدا ہے اور وہ قدرت حشمت و جلال سے معمور خدا ہے، اور وہ اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج خدا کے پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دل کے تعلق سے ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اس دھرتی پر زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں انسانی بدنوں کے اندر لاحق ہو جاتی ہیں جن کا علاج کہیں نہ کہیں آ کر ہمیں ملتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہیں، اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بیماری جو انسان کی جان لے لیتی ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے، جسے دل کا اٹیک کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کو ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان بچ بھی جاتا ہے اور بعض اوقات انسان مر بھی جاتا ہے۔ اور دل ایک ایسا گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جس کا دھڑکنا انسانی زندگی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور جب یہ دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جو 4 والز پر مشتمل ہے، جو انسانی بدن کے اندر دھڑکتا، اور جب تک وہ دھڑکتا ہے انسان کی سانسیں جو ہے بحال رہتی ہیں۔ اور خدا کے کلام کے مطابق دل کے بارے میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر خداوند کا کلام ہمیں نصیحت تعمیر کرتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا ضرور ہے، تاکہ اس زمین پر ہماری عمر دراز ہو، اور روحانی بصیرت میں اگر ہمارا دل جو ہے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ منسلک ہے، تو یاد رکھے گا خدا بھی لکھا ہوا ہے۔ تب لکھا ہے، خدا فرماتا ہے میں اسی دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو کوئی میری آواز کو سنتا اور اپنے دل کے دروازے کو کھولتا ہے، میں اور میرا باپ اس کے دل کے اندر آتے ہیں، سکونت کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کا مطلب جو ہے وہ رفاقت کرنا ہے، اور جن کی رفاقت خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے خدا انہیں سنبھالتا اور خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے شریعت کی 5ویں کتاب کے اندر اس کے 6 باب کے اندر یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا، استشنا 6 باب کی 5ویں آیت کے اندر یہاں پر خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خدا کا میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو بڑا مقصد، جو بڑا منصوبہ خدا کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے دل سے، بہت سارے لوگ سرسری طور پر جو ہے وہ دعا کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دعا کو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں، لیکن خدا کے پاک کلام میں زبور کے اندر بزرگ داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے، خداوند کے پہاڑ پر
کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا پاک دلوں پر مہربان ہے. وہ لوگ خدا کو دیکھیں گے جن کا دل جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ خدا خود پاک ہے اور وہ پاک دلوں کے اندر رہنا چاہتا ہے. اور جب وہ رہنا چاہتا ہے تو اسی دل کے بارے میں 10 احکام میں سے ایک حکم جو ہے وہ رب الافواج نے بزرگ موسیٰ بن عمران کی معرفت بنی اسرائیل کو دیا کہ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اس کی بندگی کر، کیونکہ خدا خود اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اور دل کی پاکیزگی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں. خدا ان ہی برتنوں کو پسند کرتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اپنے سارے دل سے. اور ہم سارے دل سے خدا ان کی عبادت کرتے ہیں تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آسمان کا خدا تیری زندگی پر مہربان ہے. لیکن اسی دل کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے. امثال کی کتاب کے اندر جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور دیکھے گا. امثال اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے یوں مرقوم ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہے جن سے اسے کراہیت. پہلی اونچی آنکھیں، دوسری جھوٹی زبان، تیسرا بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. اور 18ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. اور آگے لکھا ہوا ہے جھوٹا گواہ جو درگوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. جس جگہ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، خدا کے پاک کلام میں سلیمان بن داؤد جسے حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. حکمت اور دانائی سے معمور یہ شخص ہے. اس نے اپنی حکمت سے اس بات کو بیان کیا اور یہ بات جو ہے یہ سلیمان کی اپنے ذہنی خیالات اور تصورات سے نہیں ہے، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کے لوگ وہی بولتے، وہی کہتے، وہی بیان کرتے جو خدا کا پاک روح انہیں کہتا ہے. اور یہاں پر سلیمان نے روح القدس کی رہنمائی سے اس بات کو بیان کیا کہ خدا کو 6 چیزوں سے نفرت ہے، بلکہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اور ان میں جس جگہ پر بیان کیا گیا ہے ان میں ایک چیز ہے برے منصوبے باندھنے والا دل. اسی دل کے اندر جس کے اندر خدا رہنا چاہتا ہے، اسی دل سے جس سے ہم خدا کی عبادت اور خدا کی تعریف کرتے ہیں، اسی دل کے اندر جس سے میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے پاک روح کا مقدس، خدا اس میں رہتا، خدا اس میں سکونت کرتا ہے. اسی دل کے بارے میں لکھا ہوا ہے خدا کو برے منصوبے باندھنے والے دل سے جو ہے وہ نفرت ہے، وہ کراہیت ہے، کیونکہ اسی دل سے جو ہے ہم خدا کے نام کو بھی جلا دیتے ہیں اور اسی دل میں ہم دوسروں کے لیے رنجش، اختلافات، ناراضگیاں، بری باتیں ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایسے دل سے خدا کو نفرت. اور خدا کے کلام میں سلاطین کے اندر یہی بات لکھی. بزرگ ایلیا نے کہا اے 2 دلوں تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواڈول ہو. آج ہم 2 دلے انسان بن جاتے ہیں. اسی دل سے ہم ایک مرتبہ ایک ٹائم میں خدا کے نام کو جلا دے رہے ہوتے ہیں اور اسی دل میں ہم دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت سمائے بیٹھے ہوتے ہیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تجھے خیال آ جائے کہ تیرے اندر، تیرے دل کے اندر تیرے بھائی کے لیے نفرت اور کرودھ بنا پڑا ہے تو جا قربانی کو چھوڑ اور پہلے اسے معاف کر، تب تیرا خدا تیری قربانی اور تیری نظر کو پسند کرے گا. اگر تیرے دل کے اندر گندگی، غلاظت بھری پڑی ہے، نفرت ہے، کرودھ ہے تو جان رکھ تیرا خدا تیرے دل کے اندر نہیں، کیونکہ جو آسمانوں میں نہ سمانے والا خدا ہے وہ پاک خدا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا پاک دلوں پر بھی خدا ہے. اور آگے بزرگ یرمیہ 17ویں باب کے اندر بیان کرتا ہے اس کی 9ویں آیت کے اندر دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے.
اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ آگے لکھا ہے میں خداوند دل اور دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دے سکوں۔ یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، بزرگ یرمیہ جو انبیاء اکبر میں سے ایک نبی ہے، اس نے اس بات کو بیان کیا، دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور کیا ہے؟ ہیلے باز، ایک ہی پل میں، ایک ہی ٹائم میں پلٹ جانے والا، ایک ہی ٹائم میں پنجابی دے وچ پلٹا خان والا یہ دل ہے جو لا علاج، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا فرماتا ہے میں خداوند جس نے دل کو بنایا ہے، جس نے دل کے اندر بریک بریک وینز کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، میں وہ خدا جس نے اس دل کے اندر ان والز کو رکھا تاکہ خون کی سرائیت اور خون کی گردش اس کے اندر ہو سکے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے، خدا فرماتا ہے جس نے دل کو بنایا ہے وہی خدا فرماتا ہے کہ میں تیرے دل اور تیرے خیالات کو جانچتا ہوں اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اس کے چال کے موافق اور اس کے کاموں کے موافق جو ہے وہ پھل دے سکے۔ کیا آج میں اور آپ اپنے دل سے خدا کے نام کی تعظیم کرتے ہیں؟ آسمان پر جانا سارے چاہتے ہیں، خدا کو دیکھنا سارے چاہتے ہیں، اس کا دیدار ہر ایک انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کا بندہ بیان کرتا زبور 24 کے اندر، خدا کے پہاڑ پر وہی چڑھے گا جس کا دل صاف ہے اور جس کے ہاتھ پاک ہے، وہی خدا کے پہاڑ پر چڑھیں گے اور خدا انہیں ہی اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور جب لکھا ہوا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے، تو یہاں پر متی کی انجیل کے اندر دیکھے گا کیوں دل لا علاج ہے، کیوں دل ہیلے باز ہے، کیوں اس کا علاج کوئی دریافت نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ سلیمان بن داؤد اس بات کو بیان کرتا، انسان کے علاوہ کوئی بھی اس کے دل کے اندیشوں، اس کے دل کے تصورات کو کوئی نہیں جانتا سوائے انسان کے اپنے، جس کے دل کے اندر منصوبے، مقاصد، پلانز، بری باتیں، نفرت، گپ جو ہے جو لڑائی جھگڑے بڑی بڑی ہیں، انسان کے اپنے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے علاوہ میری زندگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، آپ کے بارے میں دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے سوائے میرے اور آپ کے اور دوسری وہ ہستی جس کا نام لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا۔ وہ بیان کرتا ہے میں دل کو آزماتا ہوں، میں دل کو جانچنے والا خدا ہوں۔ اور جب دل لا علاج اور ہیلے باز ہے تو یہاں پر متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں بڑھتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گوائیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر جب لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے یرمیہ کے صحیفے کے اندر میں جو خدا ہوں میں دل کو جانچتا ہوں، اور خدا دلوں کی جان لینے والا خدا ہے۔ لکھا ہے بشر کے حوال اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہیں جنہیں خدا جانتا ہے، اور لکھا ہے خدا دور ہی سے انسان کے خیالات کو بھانپ لینے والا، جان لینے والا خدا ہے۔ اسی لیے زبور 139 کے اندر بزرگ داؤد نے کہا اے خدا مجھے جانچ لے، مجھے پرکھ لے، میری زندگی کے اندر کوئی گناہ، کوئی بدی، کوئی بری بات تو نہیں ہے
جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو، اور ان باتوں سے لوگ جو ہیں وہ میرے سبب سے جو ہے وہ تیرے نام کی تکفیر کریں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا، اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ؟ اور یہ بات جو کی جا رہی ہے یہ شاگردوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، ایمانداروں کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے جنہوں نے آنے والے دنوں میں ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے استعمال ہونا ہے۔ ان کے ساتھ یسوع المسیح بات کر رہا ہے جنہیں اس نے رسول ہونے کا لقب دیا، جو یسوع المسیح کے شاگرد ہیں، جو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں، جن پر آسمان کے خدا نے بھروسہ کیا، مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے انہیں بلایا اور ان برتنوں کو پسند کیا تاکہ وہ برتن خدا کے جلال کا سبب اور وسیلہ بن سکے۔ ان کے ساتھ یسوع المسیح یہ بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کیا نہیں سمجھتے کہ جو باتیں منہ میں جاتی ہیں، جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے اور پیٹ سے مزبلہ کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، لیکن جو چیزیں دل سے نکلتی ہیں، انسان کو کون سی چیز ناپاک کرتی ہے؟ کیا وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ناپاک کر رہے ہیں، یا وہ جو دل سے نکل رہے ہیں وہ ناپاک کر رہے ہیں؟ یہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا جو تیرے منہ سے تیرے باطن کے اندر جاتا ہے وہ ناپاک نہیں کر رہا، بلکہ جو تیرے دل سے نکل رہا ہے وہ تجھے ناپاک کرے گا، وہ تجھے داغدار کرے گا، وہ تیری پوشاک پر جو ہے وہ دھبے بن جائیں گے جو تیرے دل سے نکلیں گی، اور جو دل سے نکلتی ہیں پہلی بار لکھا ہے وہ برے خیالات ہیں۔ آج ہمارے دل کے اندر ایماندار ہونے کے ناطے بھی ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ہیں، کوئی اچھی باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں، ہمارے دلوں کے اندر نہیں، ہم برے خیالات اپنی زندگیوں کے اندر کسی نہ کسی کے لیے بٹھائے بیٹھے ہیں اور حوالہ یہ اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے دل روح القدس کا مقدس ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ تو جب خدا دل میں رہتا ہو کیا خدا کسی کے لیے برے خیال رکھتا ہے؟ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تو تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، برائی کے نہیں بلکہ بھلائی کے منصوبے، بھلائی کے خیالات کہتا ہے خدا میں تمہارے لیے رکھتا ہوں۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر برے خیالات ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ برے خیالات جو ہیں ہمارے بدنوں کو داغدار بناتے ہیں، اور جسمانی طور پر لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں جو کسی کے لیے برے خیال رکھنے والا۔ دنیاوی طور پر کہتے ہیں اندے لوگ کی بہنا اندے کو کوئی بھی اچھی گل تانوں نہیں ملے گی، یہ سدا نیگیٹو ہی بولتا ہے، یہ برے خیالات رکھنے والا شخص ہے۔ اور زبور 1 کے اندر لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں کھڑا نہیں ہوتا، خدا انہیں مبارک کہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے خون ریزیاں، آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کون سی خون ریزیاں کرتے ہیں، ہم کسی زبان سے تو کسی کو مار دیتے ہیں، باتوں کے جو ہے تلوار کے زخم، تلوار کے پھٹ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، وہ سال سال عمر بھر وہ یاد رہتے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے انسان کو جسمانی طور پر ہم قتل نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں، لیکن ہم باتوں سے اسے جو ہے اس قدر ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ منصوبے جو ہے دل بناتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے زنا کاریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، چوریاں ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، بدگوئیاں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ آج ہمارے دل کے اندر بھی کیا بھرا پڑا ہے؟ جھوٹی گواہیاں، جو بات کسی نے نہیں بھی کی ہوتی ہم وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم وہ بات بھی کر دیتے ہیں۔ جو بات شاید کسی نے کسی اور طریقے سے کی ہو، چاہے اس نے وہ بات اس انداز میں بیان بھی نہ کی ہو، ہم اس بات کو جو ہے وہ غلط طریقے سے رنگ دے کر ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ جھوٹی گواہیاں ہیں جو ہم دوسروں کے خلاف کہہ دیتے ہیں۔ ہاں جی یقیناً اس نے یہ ایسا کہا، جس نے ایسا کہا ہے جی میں پراپر طور پر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، ایسا ہی ہوا اور ایسی بات ہوئی ہے، لیکن جب اس کے سامنے جاتا ہے تو پھر رسوائی اور ذلت کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ جھوٹی گواہیاں جو ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے بدگوئیاں، آج کتنی بدگوئیاں ہم کرتے ہیں، جتنے دو بندے رل کے بھائی
وہاں پہ کیا ہے؟ کبھی اچھی گل ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی ہے کبھی اچھی بات؟ کبھی کلام دیا گلاں ہوئیاں نہیں، بلکہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، انداز کسی اور طریقے سے، اور لا کر ہم اسے جو ہے سینٹر میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جب تک ہم اس میٹنگ کو برخاست نہیں کر دیتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بدگوئیاں ہی نکلتی ہے، جی وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، اس کا پہناوا ٹھیک نہیں ہے جی، اس کے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے جی، اس کا چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے جی۔ ہم اس طرح کی باتیں بدگوئی کی صورت میں ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے فرمایا عیب جوئی نہ کر، بدگوئی نہ کر۔ اگر تو عیب جوئی کرے گا تو جان رکھ تیری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ تو جو اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو بڑا غور سے دیکھ کر نکال دیتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو کریدتا ہے، اور چھوٹی بات کو کرید کر اسے بہت بڑا پہاڑ بنا کر سامنے لا کر کھڑا کر دیتا اور پیش کر دیتا ہے۔ لکھا ہے اے ریاکار، تو اپنی آنکھ کے شتیر کو خود کیوں نہیں دیکھتا؟ ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حوال پر غور نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے فرمایا سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے حوال پر غور کر، اپنے حوال پر نگاہ کر۔ تو جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، تو جو دوسروں کو سکھاتا ہے، تو جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، پہلے تو اپنی روش پر غور خود کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ تو جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، پہلے خود اس بات کو سیکھ، پھر دوسروں کو سیکھ۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ دل سے نکلتی ہیں، اور جب دل سے نکلتے ہو تو انسان کو کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہے؟ اسے پاک صاف کرتی ہیں، بلکہ کیا کرتی ہے؟ اسے ناپاک کر دیتی ہیں۔ تو ناپاک انسان خدا کی بادشاہی کے اندر جائے گا، بلکہ کہاں پر جائے گا؟ وہ ناپاک شخص کہاں پر جائے گا؟ ان کے لیے دروازہ لکھا بند کر دیا جائے گا، اور اندر سے آواز آئے گی کہ میں تمہیں نہیں جانتا، وہ تیرے کہنے رہیں گے او خداوند ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ہم یہ کرتے رہے، ہم وہ کرتے رہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، ہم تیرے جلال کے لیے یہ کرتے رہے۔ اندر سے آواز آئے گی خبردار میں تو ہم جانتے ہی نہیں۔ کیا آج میں اور آپ چاہتے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا بسیرا؟ کیا میں اور آپ چاہتے کہ میں اور آپ زندگی پائیں؟ کیا میں اور آپ چاہتے کہ ہم تندرست رہیں؟ اور اگر دل کے اندر نفرت بھری پڑی ہوگی، پیدائش کی کتاب کے اندر جب خداوند پاک خدا جو ہے وہ اس ٹائم قائن کے پاس گیا تو لکھا ہوا ہے قائن تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ لکھا ہے جو تیرے دل کے اندر ہے وہ کہاں پر آئے گا؟ اس کا اظہار کہاں پر کیا جائے گا؟ تیرے چہرے پر ہو۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بنوٹی چہرہ دار رہتا، اور خداوند نے کہا اے قائن تیرا منہ کیوں بگڑا ہو؟ جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ آپ کے چہرے پر آئے گا، اور اگر دل کے اندر نفرت بھری پڑی ہے تو اس کا اظہار کہاں پر آئے گا؟ کہاں پر آئے گا؟ چہرے پر آئے گا۔ مثال کے طور پہ میں پادری صاحب کے ساتھ جو ہے میں نفرت کرتا ہوں، اگر میرے دل میں اس کے لیے حسد بھرا پڑا ہے کہ جی میں کلام سناتا ہوں پھر لوکی کدے جڑے نے کدی لوگوں نے تالیاں نہیں ماریاں، کبھی لوگوں نے جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا، تو جدو پادری صاحب کلام سناتے ہیں تو لوگ تاڑیاں مار دیں، اس ٹائم لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر اس کے لیے کیا آیا؟ کیا ہوا ہے؟ حسد آ گیا۔ مریم جو ہے اپنے سکے بھائی سے جو ہے وہ حسد کر رہی ہے، دل کے اندر نفرت بھری حسد بھرا پڑا، کہنے کو وہ نبیہ ہے لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ حسد۔ لکھا ہے قائن جو تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ جو آپ کے دل کے اندر ہو اس کا اظہار منہ پر آئے گا، اور اگر دل کے اندر شادمانی اور خوشی ہو تو اس کا اظہار کہاں پر آئے گا؟ چہرے پر آئے گا، اور لوگ کہیں گے اسطفنس کی طرح اس کا چہرہ تو فرشتوں کی مانند چمک رہا ہے۔ تو اگر دل کے اندر جو ہے بری باتیں ہوں گی تو یاد رکھے گا دور سے لوگ جان لیں گے کہ تیرے دل کے اندر کی ہے۔ تو کیا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں؟ آج ہم دل کی مانتے ہیں اور ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہو نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا ہے تیرا علاج جو ہے وہ لا علاج ہو چکا ہے، تیرا مرض پرانا ہو چکا ہے، تو کبھی تندرست نہیں ہو سکتی ہے، تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے ڈاکٹر جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں بہنوں کو کہ جی تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی۔ ہمارے پاس ایک ایسی بہن نہیں گزرا ہمارے سے، ڈاکٹر نے لکھ کر دیا کہ تو کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن جب اس کے لیے دعا کی گئی خدا نے اس پر رحم کیا، اب اس کے 2 بچے ہیں،
جوان ہے وہ، لیکن ڈاکٹر نے کہا تو کبھی ماں نہیں بن سکتی. اس نے لا کر رپورٹ دکھائی کہ جی اب ایک رپورٹ ہے میرے پاس، ڈاکٹر نے مجھے لکھ کر دیا، میرے پاس الٹرا ساؤنڈ سارے ٹیسٹ ہیں اور یہ ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ ہے جس کے اندر لکھا تو کبھی ماں نہیں بن سکتی. لیکن میرا اور آپ کا خدا تو دلوں پر نگاہ کرتا ہے. اس نے سائمون سے کہا سائمون تو ظاہرے پر نگاہ کر رہا ہے لیکن تیرا خدا دل پر نگاہ کرتا ہے. دل سے کبھی منفی بات جو ہے نہ بولے. ہم اپنے لیے یہ باتیں کہنا شروع کرتے ہیں کبھی میرے لیے ایسا ہو نہیں سکتا، میری زندگی کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، میرے گھر کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، میرے گھر کے اندر کبھی برکتیں نہیں آ سکتی. ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے ہماری سورس سے بھی جو ہے وہ کہیں بالا تر ہے، ہماری انکم سورسز محدود ہیں. لیکن تیرا خدا تیرے دل پر نگاہ کرتا ہے. اگر دل سے جو ہے وہ مثبت بات کہے گا تو لکھا ہے تیرا خدا تیری دعا کو سن لے. اور اگر نیگیٹو بول دے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جی، اسے اپنا گھر ہی کدی نہیں لے سکتے جی، میرا شوہر اکیلا کمانے والا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ہم اس دھرتی پر کبھی اپنا گھر نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اگر دل سے نیگیٹو منفی سوچ بولیں گے تو منفی ہی ہوگا، اور اگر اچھا بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا. تو دل سے کون سی چیز نکالنی؟ اچھی چیز نکالنی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی دل کے بارے میں لکھا میں دل سے ایمان لایا اور میں اسی لیے بولا. اور اگر دل سے ایمان لا کر بولیں گے خداوند تو نے میری زندگی کے اندر کام کیا ہے، تو پھر خدا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ خدا نہیں کرے گا، خدا یقیناً کرے گا. اپنے دل سے ہر اس بات کو نکال دیجیے جو انسان آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اس سے اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں. اگر دل کے اندر خدا کو بسایا ہے تو پھر اس کے اس کلام پر ایمان رکھیے کہ اس کلام کا بانی جو ہے وہ زندہ خدا ہے. جس نے یہ کلام لکھا ہے، جو اس کا بانی ہے، اس کی قبر یروشلم کے اندر آج بھی خالی ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے آج اپنے دل سے ہر اس بری بات کو نکال دیجیے. اگر کسی کے لیے دل کے اندر نفرت ہے، آئیے آج کہیے خدا مجھ سے معاف کر دیں. آج کہیے خدا مجھ سے معاف کرتا ہوں. اگر ہمارے دل کے اندر کی بری باتیں ہیں، خون ریزگیاں ہیں، عیب جوئی بھری پڑی ہے، لالچ بھرا پڑا ہے، آئیے آج اور اس بات کو اپنی زندگی میں سے اپنے دل میں سے نکالیے اور کہیے استشنا کے مطابق اب سے اے خدا میں پورے دل سے، اے خدا پوری اپنی پوری جان سے، پوری عقل سے، اے خدا میں تجھے عزت و جلال دوں گا. اور زبور 51 کے اندر 52 کے اندر لکھا ہوا بزرگ داؤد نے درخواست کی، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر دے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی مرضی بھی یہ ہے، اس نے فرمایا میں تیرے اندر سے سنگین دل کو نکالوں گا اور گوشت ان دل تجھے عطا کروں گا جس سے میں اپنے آئین کی پیروی کروا سکوں. آئیے میرے عزیزو، آج اپنے دلوں کو خدا کی حضوری میں رکھ دیجئے. ہر اس بات کو اپنی زندگی میں سے نکال دیجئے جو ابلیس نے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دی ہے، دلوں کے اندر ڈال دی ہے. نیگیٹو نہ بولیے. آئیے آج اپنے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنے شوہروں کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنے ملک کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنے شہر کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنی قوم کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا بولنا شروع کیجیے. اگر اچھا بولیں گے تو اچھا ہی ہوگا. آئیے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا دیدار آپ کو مل جائے تو اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجیے. کہیے خداوند اپنے خون کو میرے بدن کے اندر جاری و ساری کر تاکہ وہ ہر اس بات کو میری زندگی میں سے نکالے جو میرے دل کے اندر خداوند تیرے خلاف ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے آج وہ آپ کے دل کے دروازے